میں سالانہ بڑی 11ویں شریف کے موقع پر کراچی حاضر ہوتا ہوں۔ حضرت قبلہ علامہ مولانا پیر غلام غوث بغدادی صاحب کی دعوت پر ابھی آنے کا سبب جو ہے وہ عالم ربانی یادگار اسلاف پیر طریقت رہبر شریعت اور مسلک اعلی حضرت کے غیرت مند ترجمان حضرت قبلہ پیر سید شاہ تراب الحق صاحب نور اللہ مرکزہ کے سانحہ ارتحال پر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کی دینی خدمات جو ہے انہیں قبول و منظور فرمائے اور آپ کے متعلقین، متوسلین، محبین، مریدین سب کو یہ عظیم سانحہ برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کی صلبی اولاد اور روحانی اولاد کے ذریعے تا صبح قیامت آپ کا فیض جو ہے وہ جاری اور ساری اللہ تعالی فرمائے۔ مجھ سے پہلے حضرت قبلہ پیر علامہ سید محمد زمان شاہ صاحب خطاب فرما رہے تھے، میں بھی جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے۔ حضرت خبیب بن عدی پر بڑا ظلم ہوا۔ بڑا ہی ظلم ہوا آپ پر، صحابی رسول پر۔ آپ نے تختہ دار کے اوپر ایک ترانہ پڑھا جو حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ جب آپ کو مشرکین مکہ نے قید کر لیا اور پھر آپ کو پھانسی دینے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا تو آپ نے تختہ دار پر یہ ترانہ پڑھا، لَقَدْ جَمَعَ الْأَحْزَابُ حَوْلِي وَأَلَبُّوا قَبَائِلَهُمْ وَاسْتَجْمَعُوا كُلَّ مَجْمَعٍ وَكُلُّهُمْ مُبْدِي الْعَدَاوَةِ جَاهِدٌ عَلَيَّ لِأَنِّي فِي وَسَاكٍ بِمُضَيِّعِ وَقَدْ جَمَّعُوا أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَقُرِّبْتُ مِنْ جِزْءٍ طَوِيلٍ مُمَنَّعٍ۔ یا اللہ، انہوں نے تو بڑے بڑے لشکر جمع کر لیے اور میرے لیے پھانسی گھاٹ جو ہے اس کو تیار کر دیا، اور ہر ایک کے منہ سے اور عمل سے میری دشمنی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ انہوں نے تو بچوں کو بھی جمع کر لیا، عورتوں کو بھی جمع کر لیا، اور آپ کا جسم جو ہے انہوں نے کاٹنا شروع کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غلام پر ساری وہ دشمنی نکال رہے تھے۔ تو آپ نے اس موقع پر بھی فرمایا، فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا وَلَا جَزْعًا إِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجِعِي۔ یا اللہ تو گواہ رہنا، ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے میں کبھی سر نیچے نہیں کروں۔ یا اللہ تو گواہ رہنا، اور نہ ان کے سامنے میں ہائے ہائے کروں گا کہ او میرا جسم کٹ گیا، اب میری آنکھ نکل گئی، اب میرا کان تم نے کاٹ دیا، اب تم نے میرا ناک کاٹ دیا۔ ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یا اللہ تو گواہ رہنا، فقط بدعوا لحمی وقد یاس مطمعی۔ یا اللہ انہوں نے تو میرا سارا جسم ہی کاٹ دیا، اب زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو گئی۔ کیوں؟ شاہ صاحب دنیا سے تشریف لے گئے تو پیچھے شاہ صاحب فرما رہے ہیں ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، بالکل اس پہ بات بھی یہی ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جس عقیدے پر رہے اسی عقیدے پر دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو حضرت خبیب بن عدی نے پھانسی کے پھندے پر، تختے پر یہ بات کہی، فرمایا فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا
الا یہ جنبن کان للہ مسرعی، یا اللہ تو گواہ ہے نا، انہوں نے میرے جسم تو کاٹ دیا، لیکن مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں دائیں گرتا ہوں یا بائیں گرتا ہوں، اس لیے کہ میں دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو کر دنیا سے جا رہا ہوں۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ۔ آپ نے مشرکین مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے میرا جسم کاٹ دیا اور تم نے اپنے تمام جو مقتولین تھے مجھ ایک سے بدلہ لے رہے ہو، اور مجھے دنیا کا تم ہر جو ہے وہ ظلم سہنے پر مجبور کر رہے ہو۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ تاریخ میں اتنا بڑا ظلم کسی پر نہیں ہوا جو حضرت خبیب بن عدی پر ہوا، لیکن آپ نے اف بھی نہیں کی۔